بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکوں کے اخلاق و عادات و طرز معاشرت۔ قسطنطنیہ میں اگرچہ متصل 3 مہینے تک رہا، لیکن زبان کی اجنبیت کی وجہ سے ترکوں سے میرا میل جول بہت کم تھا۔ میرے ہم صحبت اور میرے احباب جس قدر تھے، شام کے عرب تھے، اس لیے ترکوں کے اخلاق و عادات کے متعلق میری واقفیت سرسری اور اجمالی ہے۔ میں نے اکثر کالج و اسکول اور بعض صنعت وغیرہ کے کارخانے دیکھے، چند معزز عہدیداران ملکی سے ملا اور ان کے یہاں دعوتیں کھائی، قہوہ خانہ میں کبھی کسی سے ملاقات ہو گئی، ٹرام وے اور ریل پر کسی سے تعارف ہو گیا۔ غرض اس قسم کے موقع تھے جن میں مجھ کو ترکوں کے اخلاق اور عادات کا تجربہ ہوا، اور اس باب میں جو کچھ لکھوں گا انہی واقعات کی بنا پر ہوگا۔ ہر چند میری واقفیت کے ذرائع اس قدر محدود ہیں، تاہم بعض امور کی نسبت مجھ کو بالکل یقین ہے کہ ان کے متعلق میری جو رائے قائم ہوئی ہے وہ قطعاً صحیح ہے، اور اس میں ذرا بھی غلطی کا احتمال نہیں۔ ان میں سب سے مقدم ترکوں کی مہمان پرستی اور عام خوش اخلاقی ہے۔ کچھ شبہ نہیں کہ ترکوں کے اخلاق نہایت وسیع اور فیاضانہ ہیں۔ غرور و نخوت، ترفع اور کم بینی ان میں نام کو نہیں ہے۔ امیر و غریب، مزدور و عہدیدار، وضیع و شریف، جاہل و عالم، ہر درجے کے لوگوں سے مجھ کو سابقہ پڑا، لیکن خوش اخلاقی اور فیاض طبعی میں گویا سب ایک ہی مکتب کے شاگرد اور ایک ہی سانچے کے ڈھلے تھے۔ غازی عثمان پاشا، جن کو پلونا کے واقعے نے تمام دنیا میں روشناس کر دیا ہے، اور درویش پاشا، جن کا پوتا سلطان کی دامادی کا شرف رکھتا ہے، اس مرتبے کے لوگ ہیں جیسے ہندوستان میں گورنر جنرل یا کمانڈر ان چیف۔ میں دونوں سے ملا ہوں، اور جس تواضع اور خوش اخلاقی سے پیش آئے، اس کا اثر اب تک میرے دل میں ہے۔ ایک عام بات یہ ہے کہ بازار میں چلتے چلتے تم جس شخص سے گو وہ کسی رتبے کا آدمی ہو راستہ پوچھو، وہ نہایت مہربانی سے تمہاری طرف متوجہ ہوگا اور تم کو راستہ بتائے گا۔ بعض موقعوں پر مجھ کو نہایت تنگ اور پیچ دار گلیوں سے گزرنے کا اتفاق ہوا، اور راستے کے بھول جانے کی وجہ سے دیر تک حیران رہا۔ اتفاقاً کوئی ترک آ نکلا تو اس نے راستہ بتانے پر اکتفا نہیں کی، بلکہ ساتھ ہو لیا، اور جہاں مجھ کو جانا تھا وہاں تک پہنچا کر واپس آیا۔ فیاضی و مہمان نوازی۔ فیاضی اور مہمان نوازی ترکوں کی عام صفت ہے، اور نہایت ادنا درجے کے لوگ بھی نہایت سیر چشم اور فیاض ہیں۔ یہ عام طریقہ ہے کہ دو چار چشم آشنا کسی ہوٹل یا قہوہ خانے میں اتفاق سے مل گئے تو قہوہ وغیرہ میں جو کچھ خرچ ہوگا ایک شخص سب کی طرف سے دے دے گا، گویا تمام لوگ اس شخص کے مہمان ہوتے ہیں اور وہ میزبان ہوتا ہے۔ خونگر سوئی، جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، میں اس کی سیر کو گیا تو خوجے آفندی ساتھ تھے۔ چونکہ یہ مقام قسطنطنیہ سے 20-25 میل ہے، اور میرے ساتھ اور بھی چند احباب تھے۔ جہاز اور گاڑی کا کرایہ اور تفقہ وغیرہ میں کچھ رقم خرچ ہوئے۔ یہ کل رقم خوجے آفندی نے ادا کی۔ میرے شامی احباب کو، جو خود مقتدر اور فیاض طبع تھے، آفندی موصوف کا زیر بار احسان ہونا گوارا نہ تھا، لیکن ملک کے رواج کی وجہ سے زیادہ اصرار نہ کر سکے۔ ایک دفعہ میں درویش پاشا کے مکان پر گیا، وہاں چند اور بزرگ تشریف رکھتے تھے، سب سے تعارف ہوا اور دیر تک صحبت رہی۔ چونکہ اس وقت تک میں نے ترکی بوٹ کا استعمال نہیں شروع کیا تھا، اور انگریزی بوٹ پہن کر مکان کے اندر جانا یہاں معیوب ہے، میں نے دروازے ہی پر بوٹ اتار دیا تھا۔ ترکوں کے نزدیک بوٹ کا پاؤں میں نہ ہونا بد سلیقگی میں داخل ہے، اس لیے کسی کسی کو خیال ہوا۔ حاضرین میں سے ایک بزرگ جو اسکول کے ماسٹر اور معزز آدمی تھے، چپکے سے اٹھے اور ایک سلیپر لا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ ان بزرگ کا نام کاظم آفندی تھا، نوجوان آدمی ہیں، ریاضی میں ان کی تصنیف حضور سلطانی میں پیش ہو چکی ہے۔ رخصت ہوتے وقت مجھ سے فرمایا
کہ ہندوستان پہنچ کر یاد رکھیے گا کہ قسطنطنیہ میں کاظم بھی آپ کا ایک نیاز مند تھا۔ حسین حسیب آفندی جو پولیس کمشنر اور معزز رتبے کے آدمی ہیں، ملاقات کے ساتھ اس لطف و مہربانی سے پیش آئے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اصرار کر کے کھانا کھلایا، کوٹھی اور پائن باغ کی سیر کرائی، پردہ کرا کر زنانہ مکان کے تمام کمرے دکھائے۔ رخصت ہونے لگا تو فرمایا کہ مجھ کو بھی کچہری جانا ہے، ساتھ ہی چلیں گے۔ چنانچہ اپنی گاڑی پر بٹھا کر دور تک ساتھ لائے۔ لطف یہ کہ اس وقت میرا ذریعہ تعارف بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں اور مسلمان ہوں۔ اس قسم کے واقعات سے قطعاً ثابت ہوتا ہے کہ ترکوں کے اخلاق نہایت عام ہیں، اور اس کے لیے وسیلہ و تعارف، عزت و جاہ کی سفارش کی کچھ ضرورت نہیں۔ ترکوں کی معاشرت ترکوں کی معاشرت کا طریقہ نہایت پسندیدہ اور قابل تقلید ہے۔ امراء اور معزز عہدیدار ایک طرف، معمولی حیثیت کا آدمی بھی جس صفائی اور خوش سلیقگی سے بسر کرتا ہے، ہمارے ملک میں بڑے بڑے امیروں کو وہ بات نصیب نہیں۔ میں نے 10,000 کے تنخواہ دار سے لے کر 20 روپے کی آمدنی والوں تک کے مکانات دیکھے ہیں۔ اگرچہ دونوں کی حالتوں میں نہایت تفاوت تھا اور ہونا چاہیے تھا، تاہم خوش سلیقگی اور ترتیب و صفائی میں برابر تھے۔ ڈرائنگ روم کا قدیم طریقہ یہ تھا، اور متوسط حیثیت والوں میں اب بھی جاری ہے، کہ دیوار سے متصل قریباً 2 ہاتھ چوڑے اور دیوار کے طول کے برابر لمبے چبوترے بنے ہوتے ہیں، اور ان پر گدا بچھا ہوتا ہے۔ اب اگرچہ میز و کرسی کا زیادہ رواج ہے، تاہم چونکہ معزز ترکوں کے ہاں علماء اور درویشوں کی اکثر آمد و رفت رہتی ہے، ایک آدھ کمرہ اس طریقے پر بھی ضرور مرتب رہتا ہے۔ میں نے عثمان پاشا اور درویش پاشا کے عالی شان مکانوں میں بھی اس وضع کے متعدد کمرے دیکھے۔ زمانہ حال میں یورپین طریقہ زیادہ مروج ہے۔ ترکوں نے اس میں اپنی طرف سے کچھ اصلاحیں کی ہیں، اور وہ در حقیقت قابل تعریف اصلاحیں ہیں۔ ڈرائنگ روم میں جو اکثر عمدہ ٹرکش قالین سے آراستہ ہوتا ہے، اس سرے سے اس سرے تک سڑک کے طور پر کارپیٹ وغیرہ کی ہاتھ بھر چوڑی پٹیاں بچھی ہوتی ہیں۔ کمرے میں جو لوگ آتے جاتے ہیں اسی پر سے گزرتے ہیں، ادھر ادھر پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ ترکوں کا بوٹ اگرچہ خاک آلودہ نہیں ہوتا، لیکن اس طریقے سے فرش اور بھی پاک و صاف رہتا ہے۔